اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 6، صوفی کیوں نام رکھا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوف کا لباس زیب تن فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی دعوت قبول فرما لیتے تھے، سواری کے لیے گدھا استعمال فرماتے تھے اور صوف کا لباس زیب تن فرماتے تھے۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے اس لباس کی ظاہری نسبت سے صوفیہ نام رکھ دیا، اور انہوں نے لباس اس لیے اختیار کیا کہ وہ ہلکا اور ملائم ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کا پہناوا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحا کے سنہرا چٹان سے 70 انبیاء علیہم السلام قبا پہنے ہوئے بیت الحرم جانے کے قصد سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ ان عیسیٰ علیہ السلام کان یلبس صوف والشعر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صوف اور بالوں کا لباس پہنا کرتے تھے۔ ان کی غذا اور درختوں کے پھل تھے، جہاں شام ہو جاتی وہیں رات بسر کرنے کے لیے رہ جاتے، وہی ان کی منزل اور مکان ہوتا۔ 70 اصحاب بدر صوف کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 ایسے اصحاب بدر کو دیکھا ہے جو صوف کا لباس پہنے ہوئے جنگ بدر میں شریک تھے۔ حضرت ابو ہریرہ و حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ بھوک کی شدت سے جب حضرات غش کھا کر زمین پر گر جاتے تو بدو لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ ان تمام لوگوں کا لباس صوف اون کا تھا۔ جب ان حضرات میں سے کسی کو بہت زیادہ پسینہ آتا یا ان کے کپڑے بارش میں بھیگ جاتے تو ان سے بہڑی چرم جیسی بو آنے لگتی، تو ان سے اور بعض اصحاب ایک دوسرے سے کہنے لگتے کہ ان کی بو نے تو ہم کو پریشان کر دیا ہے، کیا تم کو ان کی بو ناگوار نہیں گزر رہی؟ اور کیا یہ لوگ اسی بو کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں؟ ان حضرات نے دنیا کی زینت تر کر کے یہ صوف کا لباس اختیار کر لیا تھا، اور انہوں نے صدرم کھانے، بہت ہی تھوڑی خوراک اور ستر عورت چھپانے پر قناعت کر لی تھی، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آخرت کے معاملات میں مستغرق تھے۔ وہ اپنے مولا اور آقا اور آخرت کے کاموں میں اس قدر اور اس طرح مشغول تھے کہ انہیں لذت و راحت کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ صوفی صوف سے مشتق ہے۔ اگر باعتبار اشتقاق دیکھا جائے تو یہی لفظ موزوں اور مناسب ہے کہ جب کوئی پشمین صوف کا لباس پہنتا تو عرب کہتے تصوف یعنی صوف پہنا۔ جس طرح کوئی قمیض پہنتا ہے تو کہتے ہیں قمص، اس نے قمیض پہنی، چونکہ ان کا حال عالم سیر و تیر کے مابین رہتا ہے اور ان کے اقوال بدلتے رہتے ہیں، اور ایک بلندی سے دوسری بلندی پر ان کو عروج ہوتا ہے، ایک درجہ سے دوسرے درجہ پر عبور کرتے ہیں۔ بس کوئی تعریف ان کو کما حقہ مقید نہیں کرتی، اور نہ کسی تعریف سے ان کے احوال محدود ہو سکتے ہیں۔ ان کے مزید حال ترقی اور علم کے دروازے ان پر ہمیشہ کشادہ رہتے ہیں۔ ان کا باطن مجمع علوم اور معدن حقیقت ہے، اس لیے ان کا کسی حال کے ساتھ مقید ہونا دشوار ہے، جس کا سبب ہم بتا چکے ہیں کہ ان کا وجدان گونہ گوں ہے۔ بس ان کو کسی باطنی صفت کے ساتھ موصوف کرنا دشوار تھا، لہٰذا ان کو ان کے لباس ظاہری سے منسوب کر کے صوفی کہنے لگے کہ اس لفظ سے ان کو موصوف اور منسوب کرنے میں ان کی اوصاف کی وضاحت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ پشمین لباس پہننا ان کے اسلاف صوفیہ مقتدین کا لباس ہمیشہ سے شعار رہا ہے، جیسا کہ ہم اس سے قبل بیان کر چکے ہیں۔ اس لیے اور بھی ان کو صوفی کہا جانے لگا کہ ان کا حال ویسا ہے جیسا مقربین بارگاہ خداوندی کا ہے۔ بس اس صورت میں اگر قرب الہی سے ان کو منسوب و متصف کیا جانا اور ان کی عظمت کی طرف اشارہ کرنا ایک امر دشوار تھا کہ اس میں ان حضرات کا قطعی تعین نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ان کو حال قرب کو چھپانے اور ان کے باعظمت مقام کو اشاروں کی کثرت اور اس قربت الہی سے تذکرے کو عوام الناس کی زبانوں سے محفوظ رکھنے کے لیے محض لباس کی مناسبت سے ان کا نام صوفی رکھ دیا گیا کہ یہی ادب کا تقاضا تھا، اور ادب ہی وہ چیز ہے کہ ظاہر و باطن اور قول و فعل میں صوفیہ کا ہمیشہ سے اس پر مدار رہا ہے۔ لفظ صوفی کے استعمال کی ایک اور خاص وجہ، ارباب زہد و تقوی کو صوفی سے منسوب کرنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جب ان کو ان کے صوف سے منسوب اور متصف کیا گیا تو وہ اس امر کا بھی
مظہر بن گیا کہ دنیا ان کے پاس بہت کم ہے اور نفسانی خواہشات کی طرف ان کو بہت کم رغبت ہے۔ نفس ہی نفیس اور اعلیٰ پہنے پر راغب کرتا ہے اور حرص دلاتا ہے، یہاں تک کہ جب کوئی فرد ان کی صحبت میں داخل ہوتا ہے اور ان کے طریقے کو اختیار کرتا ہے تو وہ بھی انہی کی طرح اپنے نفس کو توڑنے پر قانع کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ لباس کی طرح اس کا کھانا پینا بھی اسی ڈھنگ اور طریقے کا ہونا چاہیے۔ یہی بات سمجھ کر وہ مرید نو ان کے طریق میں داخل ہوتا ہے۔ مرید ابتدا ہی میں اس بات کو سمجھ لیتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا نام رکھا جاتا تو مبتدی کو اصل صفت کے سمجھنے میں دشواری ہوتی۔ اس کے علاوہ اس نام سے منسوب کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ ان کو صوفی کے نام سے پکارا جاتا ہے، تو روحانی حیثیت سے تو یہ ایک عظیم دعویٰ ہے اور حجت بتاتا جاتا ہے کہ چونکہ یہ صوف کا لباس پہنتے ہیں اس لیے ان کو صوفی کہا جاتا ہے، تو یہ معنی دعوے سے بالکل دور ہیں، اس میں کسی قسم کا دعویٰ نہیں ہے، اور جو چیز دعویٰ سے دور ہے وہی ان کے حال کے زیادہ مناسب ہے۔ لفظ صوفی کے استعمال کا ایک اور فائدہ، صوفیہ کا پشمین لباس کا پہننا ان کی ظاہری حالت کو ظاہر کرتا ہے، ان کے کسی حال یا مقام کا تعین ان کے باطن سے ہے، بس اس صورت میں ظاہر کے ساتھ حکم کرنا زیادہ مناسب ہے، بلکہ اس نام سے تواضع کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ صوفی نام کی ایک توجیہ یا وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ ان حضرات نے شکستگی، تواضع، انکسار، فروتنی اور گمان کو اپنا شعار بنا لیا ہے تو وہ ایسے ہی ہو گئے جیسے پھٹے پرانے چیتھڑے جن کو پھینک دیتے ہیں اور کوئی ان کی حیثیت نہیں اور ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، بس اس صوفہ چیتھڑوں کی نسبت سے انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ لفظ صوفہ سے صوفی اس طرح ہے جیسے کوفہ سے کوفی۔ یہ توجیہ بعض اہل علم حضرات نے پیش کی ہے اور کہتے ہیں کہ لفظ اشتقاق کے اعتبار سے یہ درست ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیشہ سے زاہد، عابد اور متقی لوگوں کا لباس اسی صوف کا رہا ہے۔ کیا صوفی صفا سے منسوب ہے؟ حضرت ابو زرع طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشائخ کی سندوں کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یوم قلم اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام قانا علیہ جبۃ الصوفی وسراویل الصوفی وقصاع الصوفی وعہو من صوفی ونعلہ من جلد حماری غیر مزقہ۔ الحدیث کہ جس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طور پر کلام فرمایا، وہ صوف کا جبہ، صوف کی شلوار اور صوف کی چادر جس کی آستینیں بھی صوف کی تھیں پہنے ہوئے تھے، اور آپ کے پاؤں میں گدھے کی کھال کی جوتیاں تھیں جو بغیر کمائے ہوئے چمڑے کی تھیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان حضرات کا نام صوفیہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی الوہیت اور اس سے دلی تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سامنے اپنے باطنی اسرار پیش کرنے کے باعث صف اول میں ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ اسم دراصل صفوی تھا جو اپنے ثقل کے باعث صوفی بن گیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ صوفیہ نام صفا کی نسبت سے رکھا گیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں غریب اور نادار مہاجرین کے پڑے رہنے کے لیے ایک چبوترا تھا۔ ان غریب و نادار مہاجرین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ یہ ان ناداروں کے لیے ہے جو خدا کی راہ میں محصور ہوئے، روکے گئے اور وہ زمین پر سفر کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اگرچہ صفا سے مشتق ہونا اشتقاق لغوی کے قاعدے کے اعتبار سے درست نہیں ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے صحیح ہے کہ صوفیہ کا حال اصحاب صفا کے حال سے بالکل مشابہ رکھتا ہے کہ یہ اصحاب بھی اہل صفا کی طرح باہم مل جل کر رہتے ہیں، آپس میں الفت و محبت ہے، جس طرح اصحاب صفا کو ان کی تعداد تقریباً 400 افراد تھی، اور مدینہ منورہ میں ان کا نہ کوئی خاندان تھا نہ کوئی کنبہ، وہ سب کے سب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چبوترے پر رہتے تھے، جس طرح صوفیہ خانقاہوں اور زاویوں میں رہتے ہیں۔ اصحاب صفا نہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور نہ ان کے پاس دودھ والے جانور تھے، اور نہ وہ تجارت کرتے، وہ دن بھر لکڑیاں چنتے اور کھجور کی گٹھلیاں توڑتے اور تھکے ہوئے رات کو عبادت کرتے، اور قرآن مجید ان کو پڑھایا جاتا اور پھر وہ اس کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلدہی اور غمخواری فرمایا کرتے تھے اور اپنے اصحاب کرام کو بھی ان کی غمخواری پر آمادہ فرماتے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھتے اٹھتے اور انہی کے ساتھ کھاتے پیتے۔ بارگاہ الہی میں اہل صفا کی شان۔ اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب صفا کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اور اے پیغمبر، ان لوگوں کو مت نکالیے جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کی رضا کے خواہاں ہیں۔ اور دوسری یہ آیت، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ آپ خود ان لوگوں کے ساتھ صبر اختیار کریں جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ ابن ام کلثوم کے بارے میں نازل ہوئی۔ عبس وتولى ان جاءه الأعمى۔ آپ نے ترشروئی اختیار کی، چین بجبین ہوئے اور منہ بھی پھیر لیا جب آپ کے پاس وہ نابینا آیا۔ حضرت ابن ام مکتوم اصحاب صفا میں سے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اعتنائی کو پسند نہیں فرمایا اور اس کا اظہار فرمایا تو یہ شان تھی حضور احدیت میں اصحاب صفا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے مصافحہ فرمایا کرتے تھے تو آپ مصافحے سے دونوں ہاتھ خود نہیں کھینچتے تھے تاوقت کہ وہی جدا نہ کرتے۔ اہل صفا کی معاشی کفالت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشحال لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، خوشحال اصحاب کے حوالے فرما دیتے تھے۔ ایک ایک صحابی کے ساتھ 3 اور 4 اصحاب صفا کو بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رازی ان میں سے اسی حضرات کو اپنے گھر لے جاتے اور ان سب کو کھانا کھلاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفا سے 70 ایسے اصحاب کو دیکھا کہ بس وہ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ ان میں سے بعض حضرات تو ایسے تھے کہ ان کا کپڑا ان کے زانوں تک بھی نہیں آتا تھا۔ جب وہ رکوع کرتے تو ہاتھ سے اس کپڑے کو پکڑ لیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سطر کھل جائے۔ اہل صفا کا فقر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی۔ اصحاب صفا میں سے بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک دن ہم کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان چھواروں نے تو ہمارے پیٹ تباہ کر دیے، جلا دیے، پیٹوں میں سوزش رہنے لگی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ شکایت سن کر منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہے جو کہتے ہیں کہ چھواروں نے ہمارے پیٹ میں سوزش پیدا کر دی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ چھوارے مدینے والوں کا کھانا ہے، اور اسی کے ساتھ اہل مدینہ نے ہماری غمخواری کی ہے اور اسی سے ہم نے تمہاری غمخواری کی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے دھواں نہیں اٹھا، کوئی چیز گھر میں نہیں پکی ہے، اور گھر والوں کے پاس پانی اور کھجوروں کے سوا کچھ نہیں۔ اہل صفا کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت۔ شیخ ابو الفتوح رحمۃ اللہ علیہ محمد بن عبد الباقی باسناد حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آپ نے ان کا فقر، عبادت میں ان کی جد و جہد اور اس حال میں بھی ان کی خوش دلی کو ملاحظہ فرمایا تو ان سے فرمایا کہ اے اصحاب صفا، تمہیں بشارت ہو کہ تم میں سے جو کوئی ان خوبیوں پر قائم رہے گا جن پر آج تم لوگ قائم ہو، اور اس حالت پر خوش رہے گا تو وہ یقیناً قیامت کے دن میرا رفیق ہوگا۔ اہل خراسان ان لوگوں کو شگفتیہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہی حضرات میں سے کچھ حضرات خراسان میں ایسے ہیں جو غاروں اور کھوہوں میں رہتے ہیں، اور انہوں نے شہر و قریہ کی سکونت کو ترک کر دیا ہے۔ خراسانی ان حضرات کو شگفتیہ کہتے ہیں۔ شگفت ایک غار کا نام ہے جس میں ان میں سے بعض حضرات رہتے ہیں، لہٰذا ان کو اسی غار سے منسوب کر دیا۔ اہل شام ان حضرات کو جوئیہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاحبان فوز و فلاح کا ذکر متعدد بار کیا ہے، اور ان میں سے ایک جماعت کو ابرار کے نام سے اور ایک کو مقربین کے نام سے موسوم کیا ہے۔ بعض مقامات پر انہی لوگوں کو صابرین، صادقین، ذاکرین، محیین، صابروں، صادقوں، ذاکروں اور محبین، صابروں، صادقوں، ذاکروں اور محبوں کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ بہرحال لفظ صوفی ان تمام متفرق ناموں پر جو مذکور ہوئے محیط و حاوی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لفظ صوفی کا نام
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ ان مذکورہ بالا ہستیوں کو صوفی کے نام سے موسوم نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں یہ لفظ تابعین کے زمانے میں استعمال کیا گیا۔ ابو الحاشم پہلے صوفی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک بار میں نے ایک صوفی کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس کو کچھ دینا چاہا لیکن اس نے قبول نہیں کیا اور کہا کہ میرے پاس 4 دمڑیاں کوڑیاں ہیں جو میرے لیے کافی ہیں۔ اس سے بھی لفظ صوفی کا استعمال حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے عہدے میں پایا جاتا ہے۔ اس روایت کی تائید میں یہ روایت ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو میں ریاکاری کی باریک باتوں سے واقف نہ ہوتا۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے ان سے سیکھا کہ ریاکاری کیا ہے۔ یہ روایت امر پر دلالت کرتی ہے کہ یہ لفظ صوفی قدیم زمانے سے مشہور و معروف ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ دوسری صدی ہجری تک استعمال نہیں کیا گیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دوسرے کے لیے لفظ صحابی استعمال کرتے تھے، اور ان حضرات کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف محبت سے متصف ہونے سے افضل اور بہتر اور کون سا اشارہ یا نام ہو سکتا ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی عام حالت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مسعود ختم ہونے کے بعد جن حضرات نے صحابہ کرام سے تعلیم حاصل کی اور شرف صحبت پایا، ان کو تابعی کے نام سے موسوم کیا گیا، لیکن جب عہد رسالت اور انتقائے وحی کو مدت مدیر گزر گئی اور نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم روپوش ہوئے، ایک عرصہ گزر گیا، لوگ مختلف آلارہ ہو گئے اور لوگوں کے راستے الگ الگ ہو گئے۔ ہر صاحب الرائے اپنی رائے میں خود رائے ہو گیا، اور اس طرفہ خیالی اور آزاد روئی کا نتیجہ یہ نکلا کہ نفسیاتی خواہشات نے علمی فضا کو مقدر کر دیا، پرہیزگاروں کی بنیادیں ہل گئیں اور زاہدوں کے ارادے متزلزل ہو گئے، جہالتوں نے غلبہ پا لیا اور اس کے کثیف پردے دلوں پر پڑ گئے، عادتیں بگڑ گئیں اور ارباب دنیا مظہر خرافات دنیا میں گھر گئے اور خطاکاریوں میں مبتلا ہو گئے۔ لوگ اعمال صالح کو چھوڑ بیٹھے، بدعمالیوں میں گرفتار ہو گئے، نہ صدق عزیمت ان پر باقی رہی اور نہ قوت دینی، اور یہ سب دنیا اور دنیا کی محبت میں پھنس کر رہ گئے۔ تصوف کی بنیاد کس طرح پڑی؟ ایسے ناشائستہ اور غیر صالح ماحول میں کچھ حضرات نے عزلت اور گوشہ نشینی کو غنیمت سمجھا اور زاویوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ کبھی کبھار وہاں یہ لوگ جمع ہوتے اور پھر الگ الگ ہو جاتے۔ ان میں اہل صفا کا نمونہ موجود تھا۔ اسباب کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ہمتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے نیک اعمال کے اچھے نتائج برآمد ہوئے، اور اس ریاضت کے باعث ان میں صفائے فہم پیدا ہوئی اور علوم الہیہ کے قبول کرنے کے لائق بن گئے، اور اس طرح ان کو ظاہری زبان کے ساتھ ساتھ باطنی زبان اور عرفان حاصلہ سے ایک اور نیا عرفان حاصل ہوا، اور اس طرح ایمان ظاہری کے ساتھ ہی ساتھ وہ ایمان باطنی سے بھی بہراور ہو گئے، جیسا کہ حضرت حارثہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مجھے غیر معمولی ایمان کے مرتبہ کا کشف ہوا جو عام لوگوں میں نہیں پایا جاتا، تو اس وقت میں حقیقی اور صحیح معنوں میں مومن بن گیا۔ ان علوم نے ان زاویہ نشینوں اور گوشہ نشینوں کو نئے علوم سے واقف کرایا، اور انہوں نے ان علوم جدیدہ کے لیے ایسی اصطلاحات وضع کی جو ان کے خیالات کی ترجمانی کر سکیں اور ان کے وجدان و باطنی کیفیات کو ظاہر کر سکیں۔ انہی اصطلاحات اور انہی علوم جدید کو تعلیمات تصوف یا تصوف کہا جانے لگا، اور پھر اخلاق نے اپنے اسلاف سے اس کی تعلیمات حاصل کرنا شروع کی، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہو گیا، اور یہاں تک کہ زمانہ ماں بعد میں اس نے ایک باقاعدہ علم و رسوم کی شکل اختیار کر لی، اور اسی وقت سے یہ لفظ صوفی بھی ان میں رائج ہو گیا، اور یہ حضرات خود بھی اس نام سے موسوم ہو گئے، صوفی کہلائے۔ بس اس وقت سے یہ علم ان کی نشانی ہے اور علم الہی ان کی صفت ہے، عبادت الہی ان کا سراپا ہے اور تقوی ان کا لباس ہے، حقیقت الہیہ کے اسرار ان کے حقائق ہیں۔ صوفی کی تعریف۔ یہ حضرات جو فضائل کے مالک ہیں، اپنے کنبوں اور قبیلوں کو چھوڑ کر اور ان سے منہ موڑ کر غیرت کے قبو میں رہتے ہیں اور حیرت کی دنیا میں آباد ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لہجہ بلہجہ ترقی و صعود کی جانب رواں ہیں۔ محبت کی آگ ان کے دل میں شعلہ زن ہے، اور ان پر بھی ان کی تشنگی کا یہ عالم ہے کہ حل من مزید۔
ہے کوئی جو اور زیادہ کرے کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ الہی ہمارا حشر اسی گروہ کے ساتھ کرنا اور اسی کے حالات باطنی ہم کو نصیب فرمانا۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔